رانا سنالا صاحب، یہ جو 9 مئی کے مقدمات میں جو سزائیں دی گئی ہیں، تو تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنما ہیں ان کا یہ موقف ہے جی کہ جس طریقے سے ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں ہماری سپیس ختم ہو گئی ہے. جیسا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب صاحب، سزا ہوئی ڈسکوالیفائی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تھے شبلی فراز، سزا ہوئی ڈسکوالیفائی. تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ محمود خان اچکزئی کو بنائیں آپ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، کیونکہ اس پہ 9 مئی کا کوئی کیس نہیں ہے. تو اگر محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو اس پر بھی آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہوگا. جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ممبرز، وہ جس کو بھی چاہیں اپنا لیڈر جو ہے وہ نامزد کر کے اسپیکر صاحب کو بھیج سکتے ہیں. لیکن یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر اپوزیشن لیڈر نہیں بنائیں گے. انہوں نے ایک دن اناؤنس کیا، اس کے بعد دوسرے دن اس کو واپس لے لیا. اچھا عمیر نیازی صاحب، یہ بتائیں نا کہ یہ بھی ایک اور مثال ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنائیں، لیکن آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. ابھی تک وہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. ویسے تو اس پہ اب ایک لیگل ایشو بھی آ گیا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے پروسیس جو ہے وہ روک دیا ہے عمر ایوب صاحب کے خلاف اور شبلی فراز صاحب کے خلاف. فرض کریں وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر تو اچکزئی صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کا ڈیسیژن فائنل ہے. آپ کو تو ان پہ اعتراض نہیں ہے یا آپ کو بھی ہے؟ نہیں، اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. خالی جو بھی اعتراض تھا کہ بھئی ایک پروسیس ہے، عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ چلے، ظاہری بات ہے، اور ان کی پکڑ بھی زیادہ تر بولنے کی وجہ سے ہوئی کہ اس ایز اپوزیشن لیڈر کچھ انہوں نے باتیں کی فلور آف دا ہاؤس پہ جس پہ ان کی پکڑ کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا گیا کہ ان کو باہر نکال دیا گیا. تو اگر آج ہم اپنے دوست کو جس کے پاس ایک سٹے آرڈر بھی ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. تو جس وقت اگر لیگل پروسیس جیسا آپ کہہ رہے ہیں کلمنیٹ ہوتا ہے اور وہ عمر ایوب صاحب کے اگر فیور میں نہیں ہوتا تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. اور آج بھی خان صاحب نے دوبارہ محمود خان اچکزئی صاحب کا نام انڈورس کیا ہے. اچھا رانا سنالا صاحب، اب ایک اور خبر ہے کہ سابق صدر عارف علوی صاحب کی جو پوری فیملی ہے اس کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور خاص طور پہ ان کے جو برخوردار ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ نامناسب کمپین چلائی ہے. ایک فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے اس پر اور اس کے خاندان کو اس طریقے سے اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو اس سے آپ کے خیال ہے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اب اس میں میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، لیکن یہ بات سنی جاتی رہی ہے کہ جب عارف علوی صاحب امریکہ میں موجود تھے تو وہاں پہ ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ کافی حد تک ان کے متعلق جو ہے وہ شک و شبے کا اظہار کیا جاتا تھا جن لوگوں سے وہ ملتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ان کے بیٹے سے متعلق بھی کہ ان کے کوئی رابطے یا ان کی گفتگو. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہے تو پھر کیا وہ ان کے شایان شان تھی کہ وہ ایک سابق صدر ہو کے تو پھر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل ہوں. اور اگر وہ ایسے شامل ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے ایک فارمر پریزیڈنٹ کی فیملی کا جو سٹیٹس ہے اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے، اس کو انہوں نے ڈی گریڈ کیا ہے. تو اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اس پہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ کچھ کہیں گے کہ عارف علوی صاحب پہ جو الزامات ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ انہوں نے باہر گئے ٹرپ پہ میڈیا انٹریکشن کیا. میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے خان صاحب کی بات کی، موجودہ جو الیکشن جس طرح سے چھینا گیا ہے اس پہ بات کی. اگر اس کو ہم اس پیرائے میں لے جائیں تو یہ تو پھر بہت ہی جو ہے نا سختی برت رہے ہیں. میں رانا صاحب کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں ایز اے پولیٹیکل پرسن، میرا مینڈیٹ ہے. یہ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں اگر میں اپنے جاب ٹھیک نہیں کر رہا. تو اتنی تو عدم برداشت ہونی چاہیے. اگر اس کو بھی ہم لے جائیں کہ پاکستان میں کوئی بول ہی نہیں سکتا، تالے لگے ہوئے ہیں، پیکا کے ذریعے میڈیا کو تو پہلے لگا دی، اب آپ کہیں کہ سیاستدان بھی نہ بولیں، اپنی پارٹیز کا ایجنڈا نہ کیری کریں، تو پھر خود دیکھیں ہم کس طرف لے جا رہے ہیں نظام کو. اچھا، اب آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جی پبلک کے بہت سے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. تو رانا صاحب
ہم نے کل بھی ایک ایشو پہ بات کی تھی، بالکل لوگ بھی ہمیں بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صرف یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے اسی پہ بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے مسائل پہ بات نہیں کرتے. ہم نے کل بھی بات کی تھی اور آج پھر ہم ذرا وہ نوٹس جو ہم نے کل لیا تھا اس کو آج ہم پھر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو آٹا ہے اس کی قیمت میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. اور کل تو ہم نے صرف بات کی تھی کہ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک آٹا مہنگا ہو گیا. آج ہم مارکیٹ کی ایویڈنس آپ کی خدمت میں پیش کریں، ذرا دیکھیے. جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر آٹے کی قیمت میں اضافہ جاری ہے. دکانداروں کے مطابق صرف ایک ہفتے میں 15 کلو آٹے کے بیگ کی قیمت 1050 سے بڑھ کر 1400 روپے تک جا پہنچی، جس پر شہری سراپائے احتجاج ہیں. غریب ایک آٹا ہی کھاتا تھا، وہ بھی مہنگا ہو گیا، کس سے فریاد لے کے جائیں ہم؟ اگر آٹا بھی چھین لیتے ہیں تو غریب آدمی کدھر جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے جن کے بچے ہیں وہ کیا کھائیں گے؟ بھوکے مریں گے اور کیا کریں گے؟ روٹی کھانے کے لیے یہ سستا کر رہے ہیں، مہربانی ہے، غریب آدمی کو بہت مصیبت ہے. فلاور ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق پنجاب حکومت کی گندم کی ڈی ریگولیشن پالیسی سے کاشتکاروں نے گندم کے من مانے ریٹس مقرر کر رکھے ہیں. ایک من گندم کا ریٹ 2400 روپے سے بڑھا کر 3250 روپے کر دیا گیا ہے. سی ایم پنجاب سے خصوصی طور پہ ریکویسٹ کروں گا، جو گندم مافیا ہے ان لوگوں پہ کنٹرول کریں اور اس طرح کا ایک نوٹیفیکیشن فوری طور پہ جاری کریں جس میں گندم کا ریٹ فکس ہو جائے. حکومت کے مطابق رواں برس گندم کی پیداوار سال 2025-26 کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے. تاہم ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو فوراً لگام نہ دی گئی تو جلد بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی یہ تھی رپورٹ راشدہ شعیب کی. رانا صاحب یہ میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ معاملہ خدا نہ خواستہ سیاسی بھی بن سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ سیلاب آ رہے ہیں پاکستان میں اور غذا کی قلت بھی ہو سکتی ہے. اور اس صورتحال میں اگر یہ مارکیٹ میں آٹا، چینی، دال، باقی جو چیزیں ہیں ان کے ریٹس جو ہیں اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر آپ سمجھتے ہیں فائدہ کس کو ہوگا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کو تمام طبقات کا خیال رکھنا چاہیے. جو کسان ہے وہ بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ گندم کی جو قیمت ہے میر صاحب یقین کریں یہ 3,000 کے مائنس پلس ہونی چاہیے. یہ 31-3200 ہو جائے 28-2900، 2100-2200 میں کسان کو جو ہے وہ کچھ نہیں بچتا. بالکل ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آٹے کی قیمت میں پھر جب اگر گندم جو ہے وہ 2100-2200 سے 3000-3100 پہ ہوگی تو آٹے کی قیمت میں تھوڑا اضافہ تو ہوگا، لیکن وہ آؤٹ آف پرپورشن اضافہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ غریب آدمی جو ہے اس کو آٹے کی مہنگائی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے یا اس کو گراں گزرتی ہے، تو کسان بھی غریب آدمی ہے. گندم کی بھی قیمت جو ہے نا وہ 2100-2200 جو ہے نا وہ کوئی قیمت نہیں ہے. اس کو اپنی لاگت بھی جو ہے وہ اس کی پوری نہیں ہوئی. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یا جو ہمارا محکمہ زراعت ہے اس کو بیٹھ کے اس چیز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. گندم کی قیمت بھی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آٹے کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہونا چاہیے جتنا کہ ضروری ہے. جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، یہ معاملہ جو ہے اس پہ آپ رانا صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کہ جو کسان ہے اس کو بھی تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے اور گندم کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں بالکل، رانا صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ہم سے ابتدا کرائی کس نے؟ دیکھیں جب IMF کے سامنے آپ بیٹھ جائیں گے اور ہر چیز مان لیں گے پھر یہ پرابلم تو ہوگا. آپ کو خود پتہ ہے کہ ویٹ آپ کا بیسک کموڈٹی ہے. ویٹ جس طرح انڈیا میں چاول کے بغیر سروائیول نہیں ہے، یہاں ویٹ کے بغیر سروائیول نہیں ہے. آپ کی اسینشل کموڈٹی ہے، اس کی تھوڑی سی بھی شارٹیج حکومتیں گرانا تو دور کی بات، مطلب یہاں تو جو ہے نا خون ریزی پہ معاملہ آ سکتا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے تو اس کو تو بڑا ہی جو ہے نا ٹھیک طریقے سے برتنا چاہیے تھا. انڈیا کی مثال لے لیں، انڈیا اپنا سیلا چاول کسی کو
ایکسپورٹ ہی نہیں کرنے دیتا. باسمتی آپ جتنا مرضی ایکسپورٹ کریں, سیلا خریدتا کون ہے؟ حکومت خریدتی ہے. جب ایکسیس ہوتی ہے تو وہ خود ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہاں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ حکومت نے خریدنی نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ کسان سے تو یہ گندم نکل گئی, اب مڈل مین کما رہا ہے. اب مڈل مین کا آپ جتنا مرضی فائدہ کرا لیں, ان کے گودام بھرے ہوئے ہیں, اب آپ انہیں روک بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے سپورٹ پرائس بھی نہیں رکھی. مگر جو کسان نے, جس کی جیب سے جو ہے نا آپ خود 2200 ارب روپیہ ان 2 سیزنز میں چلا گیا ہے, اس غریب کسان کا آپ کس طرح سے اسے دوبارہ پیروں پہ کھڑا کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. چلیں, اچھی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں رانا ثناءاللہ اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کے خیالات میں کافی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا ہے. کم از کم یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان کا جو کسان ہے اس کے مفاد کی بات کر رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ کسان کو بھی کچھ فائدہ ملنا چاہیے.